اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک مرتبہ پھر پارہ نمبر 5 کے اہم مضامین اور تفسیری خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بتایا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسری شخص کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے، اور البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، سٹہ بازی، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گمراہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے، اور جو شخص ظلماً دوسرے کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے، اور کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرو، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم بیان فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر پڑوسیوں کی حد درجہ بندی بھی کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دوگنا کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت بھی معاف نہیں فرماتا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت بھی مشروط ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی یہ رسول پاک کے فیصلے پر دل میں کوئی بھی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، تو وہ بظاہر ایمان کے دعوے کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین لوگ ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایت اور کامیابی کی بشارتیں بھی بیان فرمائی۔ آیت نمبر 76 میں اور اس کے بعد والی آیت میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جانے کے خوف کی وجہ سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا سلام کا جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے کر پکارا جائے۔ اس کے بعد قتل خطا کا حکم بیان ہوا ہے
کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء جو ہے نا دیت کو معاف کر دیں۔ یہ تھے پارہ نمبر 5 کے کچھ اہم مضامین اور اس کا کچھ تفصیلی خلاصہ جو آپ احباب کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا فرمائے رب تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔